دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھیں ہر ملک اپنی معاشی اور دفاعی قوت کو بڑھانے میں مصروف ہے۔ ہم ہیں کہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ پنجاب میں حکومت کون کرے گا، اسمبلیاں رہیں گی یا نہیں رہیں گی، ایم کیو ایم کا اتحاد ضروری ہے یا نہیں، بلوچستان میں کون سا سیاستدان کس جماعت میں جانا چاہتا ہے۔ اگر ہم خود ہی ترقی کی طرف سفر نہ کرنا چاہیں تو کسی دوسرے کو الزام کیسے دے سکتے ہیں۔ بیرونی امداد کی خوشی ایک طرف، ملک میں موجود سیاسی رسا کشی مسلسل جاری، ہوس اقتدار میں اندھے ہوئے حکمران مسلسل ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ معزز عدالت نے پرویز الہی کو ریلیف دیا جو پنجاب حکومت کی عوام کو بہت مہنگا پڑا۔ عمران خان ملکی سیاست میں ایک ناسور ہے جس نے لوگوں کو بدتمیزی سکھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ جب سے شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، سعودی عرب کی معیشت کا نقشہ ہی بدل رہا ہے۔ ماضی میں سعودی عرب کی معیشت کا انحصار صرف پیٹرولیم مصنوعات پر ہی تھا، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر قیادت سعودی عرب کی معیشت اب پیٹرولیم مصنوعات سے بہت آگے نکل چکی ہے اور دنیا آج ایک نیا سعودی عرب دیکھ رہی ہے۔ سعودی عرب کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کی شکل میں ایک مضبوط معاشی پہلو تو ہے ہی، لیکن آئندہ چند برسوں میں سعودیہ ہائیڈروجن گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی بن جائے گا۔ لوگ کسی اور طرف سوچ رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھیں ہر ملک اپنی معاشی اور دفاعی قوت کو بڑھانے میں مصروف ہے۔ دوسری جانب ہم ہیں کہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ پنجاب میں حکومت کون کرے گا، اسمبلیاں رہیں گی یا نہیں رہیں گی، ایم کیو ایم کا اتحاد ضروری ہے یا نہیں، بلوچستان میں کون سا سیاستدان کس جماعت میں جانا چاہتا ہے، کون کسے کہاں بھیج رہا ہے، انتخابات کروانے ہیں یا نہیں، قبل از وقت کروانے ہیں یا وقت پر، بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں یا نہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ کون ہے۔ اگر ہم خود ہی ترقی کی طرف سفر نہ کرنا چاہیں تو کسی دوسرے کو الزام کیسے دے سکتے ہیں۔ اگر ہم رونے دھونے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر خود کو بدل لیں، ورنہ وقت نہیں رکتا، وقت گزر جائے گا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بات سعودی عرب کی ہو رہی ہے تو خبر یہ ہے کہ برادر ملک ایک مرتبہ پھر پاکستان کی مدد میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا جنیوا کانفرنس کے دوران مجموعی طور پر 9.7 ارب ڈالر کی امداد کے وعدے کیے گئے، جس میں سب سے بڑی امداد کا اعلان اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے 4.2 ارب ڈالر کا کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ورلڈ بینک نے 2 ارب ڈالر اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک نے 1 ارب ڈالر کا اعلان کیا۔ ADB نے 500 ملین ڈالر کا اعلان کیا، اٹلی نے 23 ملین یورو اور جاپان نے 77 ملین ڈالر کا اعلان کیا۔ قطر نے 25 ملین ڈالر اور سعودی عرب نے 1 ارب ڈالر کا اعلان کیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھی 100 ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا گیا، مگر بیرونی امداد کی خوشی ایک طرف، ملک میں موجود سیاسی رسا کشی مسلسل جاری ہے۔ ہوس اقتدار میں اندھے ہوئے حکمران مسلسل ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عدالتی حکم پر عمل کیا، نہ ہی گورنر پنجاب کی ہدایت پر اعتماد کا ووٹ لیا، اور وہ ایک بار پھر کیس عدالت میں ہے اور عدالتی فیصلے کا انتظار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے وکیل بتا دیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کتنا مناسب وقت درکار ہے، ہم ایک تاریخ مقرر کر دیتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود اور طاہر خلیل سندھو بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس عابد عزیز نے استفسار کیا کہ کیا معاملہ حل نہیں ہوا، جس پر چودھری پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ تمام مسائل عدالت میں حل ہوں گے۔ عدالت نے پوچھا کہ اب کیا پوزیشن ہے، جس پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے انہیں کافی وقت دے دیا، ان کا نقطہ یہی تھا کہ مناسب وقت نہیں دیا گیا، اب ان کے لیے عدالت نے اعتماد کا ووٹ لینے کا راستہ بھی کھلا رکھا تھا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے
کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا تو کہہ سکتا ہے، آخر میں اراکین نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر بتا دیں اعتماد کے ووٹ کے لیے کتنا وقت مناسب ہو سکتا ہے، ہم ایک تاریخ مقرر کر دیتے ہیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ آپ کے پاس پورا موقع تھا اتنے دن میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، جس پر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اس میں قانونی نقطہ ہے جس پر میں دلائل دوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پرویز الہی تو اعتماد کا ووٹ لے کر ہی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جس پر جسٹس عاصم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان کے پاس 186 ارکان کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ کا گورنر کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہے، یہ گورنر کا اختیار ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کوئی فریق بھی نمبرز کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، سب سوچ رہے ہیں کہ پہلے جو کرے گا وہ بھرے گا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا اب تو معاملہ مناسب وقت سے باہر آ چکا ہے، جس پر چودھری پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا یہ تحریر طور پر تو کچھ نہیں لائے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اعتماد کا ووٹ لینے سے وزیر اعلیٰ کو تو کسی نے نہیں روکا تھا، تحریر کی کیا ضرورت ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے ٹھیک ہے اگر اتفاق رائے نہیں ہے تو ہم اس کا میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت کو گرانے اور نئی بنانے کے چکر میں وفاقی حکومت بھی اپنے تمام تر ذمہ داریوں کو کاموں کو بھلا کر پنجاب میں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت واپس لے کر ہی اسلام آباد جاؤں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو 20 سے 22 روز ملے تھے۔ معزز عدالت نے پرویز الہی کو ریلیف دیا جو پنجاب حکومت کی عوام کو بہت مہنگا پڑا۔ رانا ثناء اللہ کا لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو 20 سے 22 روز ملے تھے۔ معزز عدالت نے پرویز الہی کو ریلیف دیا جو پنجاب کے عوام کو بہت مہنگا پڑا اور انہوں نے روزانہ اربوں روپے کی کرپشن کی۔ ان کی ساری توجہ ماسٹر پلان کی منظوری پر رہی۔ ہماری عدالت سے استدعا ہے کہ کیس کا جلد فیصلہ دے تاکہ اقلیتی حکومت عوام پر مسلط نہ رہے۔ ان کا کہنا تھا عمران خان ملکی سیاست میں ایک ناسور ہے جس نے لوگوں کو بدتمیزی سکھائی اور میری گاڑی کو جوتا مارا گیا اور جوتا مارنے والے کو ہمارے کارکنوں نے خوب مارا جس کا مجھے افسوس ہے، لیکن وہ بیچارہ تو مظلوم اور بے شرم انسان کے ہاتھوں گمراہ ہوا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا پرویز الہی کے پاس 186 اراکین نہیں، وہ کسی صورت سے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ ہمارے پاس 179 یعنی 179 اراکین ہیں اور رن آف الیکشن میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے آڑے ہے، اب وہ اعتماد کا ووٹ نہ دے کر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا سلیمان شہباز کی جہانگیر ترین سے پہلی ملاقات نہیں ہے، پہلے بھی ایسی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز اپنی والدہ کی عیادت کے لیے بیرون ملک مقیم ہیں۔ میں پنجاب حکومت واپس لے کر ہی جاؤں گا اسلام آباد، یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا۔ دوسری جانب پنجاب میں تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی کی تعداد میں اس حساب سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ نہ دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی خرم لغاری نے کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ نہیں ہیں، پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ ممبر پنجاب اسمبلی آون ڈوگر نے بتایا کہ مصروفیت کے بعد پارٹی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے، تحریک انصاف اور پرویز الہی کے ساتھ ہیں۔ بہرحال اس قصے کا اختتام اب چند گھنٹوں کی مسافت پر ہی ہے، دیکھنا ہوگا پنجاب میں آئینی بحران کا خاتمہ ہوتا ہے یا مزید شدید تر ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔